مجھے انجینئر بننے کے لیے زمانوں بیت جاتے ہیں. آپ دنیا گھومیں کہ پرندے کیسے لکڑوں میں گھر بناتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فن تو بہت سو کو دیا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ فن ہم کو مل گیا. فن تو کیسے کیسے کو ملا. انسان جو پیدائشی پیدا ہوا ہے وہ غافل ہے. غافل کیا ہے بھائی؟ انسان پیدائشی غافل ہے, جاہل ہے. اور انسان کے مقابلے میں ایک جانور جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ پیدائشی جانکار ہے. پیدائشی تھوڑی دیر کے لیے لفظ بول رہا ہوں, عالم ہے. کیا ہے؟ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا, اسے بھوک لگی, اس نے رونا شروع کیا. تو ماں نے کیا کیا؟ اپنے سینے کے قریب کیا. بچہ نہیں سمجھ رہا ہے تو ماں کو غذا کا مقام اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں دینا پڑا. تب کہیں جا کر کے اس نے اپنا رزق حاصل کیا. اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ رزق کا مقام کہاں ہے. دور کسی جنگل میں, کسی کھیت میں, کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے ایک ہرنی نے اپنا بچہ ابھی اپنے پیٹ کے باہر کیا ہے. کون وہاں نال کاٹنے والا؟ ایک نیل گائے نے ایک بچہ اپنے جسم کے پیٹ کے باہر کیا ہے. وہ دھوپ کی تمازت, وہ دھوپ کی شدت کہ وہ ہرنی کا بچہ لڑکھڑاتی ٹانگوں پر کھڑا ہوا. ذرا سختی, ذرا جان آئی, ماں وہاں کھڑی ہے. اب اسے بھوک لگی, یہ دوڑتا ہوا بچہ گیا, سیدھے ماں کے دودھ کے تھن پر منہ مارا. اسے کسی نے بتایا کہ تیرا رزق یہاں پر چھپا ہے؟ سوائے اللہ کے اور کون ہے جو ان کی تربیت کر رہا ہے, ان کے دل دماغ میں الہام کر رہا ہے, علم ڈال رہا ہے کہ رزق کہاں ہے. تو ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ سمجھدار ہے کہ ہم ہیں. ہمارا تو یاد ہے جتنا زیادہ چاہنے والے نے لیا اتنا زیادہ اسے گندا کر دیں گے ہم, چائے پیشاب سے, چائے پکانے سے. ہمارے پاس شعور نہیں ہے, اس کے پاس شعور ہے. وہ بے شعور نہیں, وہ بے شعور نہیں ہے. نظام قدرت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں وحی کی, یعنی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ باتیں ڈالی کہ تجھے پہاڑوں پر گھر بنانا ہے. کیسا بنانا ہے؟ آنے کا راستہ اور, جانے کا راستہ اور, انڈے دینے کا مقام اور, بچے سینے کا مقام اور, شہد جمع کرنے کا مقام اور, اس کی ساری محنتوں سے شفا آپ کے لیے. ایسا ہنی تیار ہو رہا ہے. مجھے انجینئر بننے کے لیے زمانوں بیت جاتے ہیں. آپ دنیا گھومیں کہ پرندے کیسے لکڑوں میں گھر بناتے ہیں. آپ دنیا گھومیں کہ غاروں میں جانور کیسے گھر بناتے ہیں. اجی آپ اس ننھے سے بایا پکشی کو, پرندے کو دیکھ لیجئے کہ جب وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے اور ایک بہتے ہوئی ندی کے کنارے پر یا کسی گول کنویں کے کنارے پر جب وہ اپنا گھر کا گھر بنا کر تیار کرتا ہے, دیکھنے والوں کی نگاہیں پاگل ہو جاتی ہے, خیرہ ہو جاتی ہے. یا اللہ کہ اس نے تاپ میں تاپ بونا کیسے, تار سے تار ملایا کیسے. کوئی درزی کبھی ایسا کپڑا نہ سی سکا اور کوئی بنکر کبھی ایسا بن نہ سکا جیسے کہ اس چھوٹے سے پرندے نے. کیا ہے, کس نے سکھایا؟ تعلیم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری, ایک زمانہ پہلے حضرت کا انتقال ہوا. انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی گئی تھی وہاں مصر میں. علامہ کمال الدین دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے وہ جانوروں کے درمیان 40 سال رہ کر کے انہوں نے 40 سال کے تجربے کا نچوڑ اس کتاب میں لکھا ہے. جب وہ ہندوستان میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا تو اس ترجمے کے اوپر مقدمہ علامہ انظر شاہ کشمیری یعنی انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے فرزند نے لکھا.
تو اس میں انہوں نے یہ چیز درج کی اور کہا کہ میرے والد محترم انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دارالدیوبند کے محترم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ کسی دورے پر تھے تو ایک گاؤں غالباً خطولی تھا، وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے باہر جمع ہیں۔ یہ دونوں وہاں پر پہنچے کا کیا بات ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ بندروں کے ہڑکم سے ہم سب پریشان ہیں، بندروں نے ہڑکم مچا رکھا ہے۔ کیا ہڑکم مچا رکھا ہے بندروں نے؟ کہا وہ گھروں میں آتے ہیں، روٹیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، سوکھتے کپڑے اٹھا کر لے جاتے ہیں، سوکھتی ہوئی مرچیاں لے کر چلے جاتے ہیں، بہت تکلیف ہے۔ پھر آج ہم نے گھروں کی چھتوں کے اوپر روٹی میں بڑا تیز زہر ملا کر کے ڈال دیا ہے، پوائزن ڈال دیا ہم نے سب کو، تاکہ وہ کھانے اور سب مر جائیں اور ہم نجات پالے ان سے، بڑا تیز زہر ملایا۔ بس باتیں چلی رہی تھی کہ جنگل سے وہ بندروں کا گروہ کودتا ہوا، پھاندتا ہوا، دوڑتا ہوا گھروں کی چھتوں پر آ گیا اور تیزی اور اجرت میں کودنے لگے، چیخنے لگے۔ ایک بندر نے روٹی کا ٹکڑا جو مسموم تھا، زہریلا تھا، اسے اٹھا کر جو ہی کھایا تو فوراً جھاگ گرنے لگا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ سارے بندر خاموش یکلخت تھے، کیا ہو گیا؟ سب آئے، منہ سونگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو ہلا ڈولا رہے ہیں، وہ ہلتا نہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ پھر 2-4 بندر جنگل میں چلے گئے، اپنے یہاں بیمار ہوا تو فوراً ڈاکٹر صاحب کو لاتے تھے، جا کر گاڑی میں بٹھا کر لائے تو ڈاکٹر صاحب کیسے آتے بھی اسپیڈ سے آتے بیچارے، ٹپ 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 چلتے ہیں۔ تو کہا جب وہ بندر ظاہر ہوئی ہے دوبارہ تو بوڑھے بندر کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے، قسم اللہ کی ایسا چل رہا تھا مانو بڑا تجربہ کار حکیم آ رہا ہو۔ بات چھوٹے موٹے لوگوں کی نہیں ہے، درج ہے، میں نے حوالہ دیا ہے، پڑھ لینا تھا۔ وہ بندر بوڑھا آیا حکیم اور آ کر کے جو ہے اس نے اس بندر کا منہ سونگا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد چند بندروں کو لے کر جنگل چلا گیا اور جنگل سے وہ کسی درخت کی کچھ بوٹیاں لے کر کے آئے، کھایا تھا روٹی اور انہوں نے ہاتھ میں تھما دیا سب کے بوٹی، ایک ایک بوٹی سب کو دے دی۔ اب بندر کیا کرتے تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی کھاتے تھے، بوٹی سونگتے تھے، روٹی کھاتے تھے، بوٹی سونگتے تھے، ساری زہریلی روٹیاں کھا گئے اور کسی ایک بندر کو بھی زہر کا اثر نہ ہوا۔ اسے کس نے بتلایا اس بوٹی میں اس روٹی کے زہر کا تیر آنکھ کو شفا اور کاٹ ہے، سوائے اللہ کے اور کون ہے؟ اگر ہمیں ملا تو کیا ملا؟ اس لیے شفا کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ہاتھوں کو، ان قدموں کو، ان ذاتوں کو بالکل اسے اللہ کے تابع کر دیجئے جو اللہ آپ میں شفا بن کر کے جاری ہو رہا ہے۔